کی روشنی میں یہ ذکر کیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی فطری طور پہ پتا کرے کہ بس میں پیدا ہو گیا، اس کے بعد بغیر کچھ کیے سیدھا جنت میں، ویسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ عمل کرنا ہوگا، اور اس کے عمل سے ہی یا وہ جنتی بنتا ہے یا وہ جہنم میں بنتا ہے۔ تو پہلی قوموں کے اوپر بڑی سختیاں بھی آئیں اور انہوں نے برداشت کی۔ یہ سارا ان آیات میں ذکر ہے، ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ لوگ بھی ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء کو خوشخبری دے دی اور درد سنا دی، اور ان کے ساتھ سے کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان اختلافوں کا فیصلہ کرتے اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا جن کو وہ دی گئی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اور وہ حق بات سمجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تم پر اگلوں کی سی رویداد یعنی حالت نہ آئی، نہ پہنچی انہیں سختی اور شدت، اور ہلا ڈالے گئے، جہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے، کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ توجہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تفسیرات میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک جتنے نبیوں کی قومیں تھیں وہ ایک ہی دین پر تھیں، اور ایک ہی سوچ اور ایک ہی عقیدے پر تھی، یعنی سب کے سب لوگ مومن تھے سوائے ایک شخص کے جو گمراہ ہو چکا تھا، اور وہ بھی اپنی ہٹ درمی کہہ لیں یا اپنی آنا یا اپنی لالچ کی وجہ سے، اور وہ کون تھا؟ قابیل۔ باقی سب کے سب لوگ مومن تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد لوگ غلط راہوں کی طرف نکلنا شروع ہوئے، چلتے چلتے جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت تقریباً ساری قوم گمراہ ہو چکی، چند لوگ تھے جو اس میں سے بچے، حتیٰ کہ طوفان نوح آیا اور اس وقت بچے وہی لوگ جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، جس کو جب آپ ایک بلند جگہ پہ بیٹھ کے بنا رہے تھے تو قوم نے آ کے مذاق اڑایا، کہتے کہ یہ کیسا شخص ہے، معاذ اللہ، انہوں نے کہا کیسا نادان شخص ہے، جتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، بھلا اتنی بڑی کشتی اٹھا کے پانی تک کون لے کے جائے گا؟ ظاہر ہے کشتی نے چلنا تو پانی کے اندر ہے نا، تو آپ ایک بلند جگہ پہ بیٹھ کے، پہاڑ پہ بیٹھ کے بنا رہے تھے، تو قوم نے مذاق اڑایا، لوگوں نے مذاق اڑایا، کیسے نادان ہیں، انہیں اتنا بھی پتہ نہیں چلتا، معاذ اللہ نبی کا تمسخر اڑا رہے کہ اتنی بڑی کشتی پانی تک کیسے جا سکے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر یہ کشتی پانی تک نہیں جا سکتی تو کیا ہوا، پانی تو کشتی تک آ سکتا ہے، تو پانی یہاں تک آ جائے گا۔ انہوں نے اور مذاق اڑایا کہ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب پانی یہاں تک آ جائے گا، اور اللہ کی قدرت، پانی کو آپ قریب سے دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ پانی ہمیشہ نیچی طرف جائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ بعض اوقات پانی اونچی سائڈ کی طرف جاتا ہے. آپ کہیں گے جی وہ کیسے، جب جگہ ہی اونچی ہے تو وہ کیسے؟ کبھی آپ نے دریا کا کٹاؤ دیکھا ہو؟ وہ اٹھاڑ کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، دریا نے ڈھال آئی ہے. اور ڈھال آئی سے کیا مراد ہے؟ وہ جس طرف، حالانکہ دیواریں بن اونچے ہوتے ہیں، پانی نیچے سے کٹاؤ کرتا ہے. جیسے آرا نہیں کاٹ دیتا، نیچے سے کٹاؤ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ اس کے بن نیچے گراتا چلا جاتا ہے. پانی مٹی نیچے، پھر اور آگے، پھر اور آگے، اس طرح کٹاؤ کر کے، حالانکہ جس طرف اونچی جگہ ہے اس طرف پانی بہت آگے جا رہا ہوتا ہے. دریا کا کٹاؤ یہ آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو. تو اس لیے انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ یہ کشتی تک نہیں جا سکتی تو کیا ہوا، پانی تو یہاں تک آ سکتا ہے. اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ پانی وہاں تک آیا اور وہ کشتی پانی کے اندر چلی، اور پوری قوم میں سے بچے وہی لوگ جو اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئے. اس کے بعد باقی قوم مٹا کے رکھ دی گئی اور وہاں سے ایک نئی دنیا پھر شروع ہو گئی. یعنی گمراہی نیست و نابود کر دی گئی، گمراہی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور پھر وہ چند جوڑے جو اس کشتی کے اندر آئے تھے، ان جوڑوں سے پھر نئی دنیا بسا دی. اور یہاں سے اللہ کی قدرت بھی سامنے آتی ہے. وہ انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اربوں لوگوں کا محتاج نہیں. خدا نخواستہ وہ اس قوم کو بھی غرق کرنے پر قدرت رکھتا ہے. وہ خدا نخواستہ ایسا کر ڈالے تو وہ محتاج نہیں ہے کہ اتنی قوم سے ہی آگے امت چلائے، یہ قوم چلائے. وہ چند لوگوں سے پھر دیکھیں نا، ہمارے سامنے کتنی مثالیں ایسی ہیں. زمین کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے درخت بھی آپ کو نظر آئیں، کتنے بڑے بڑے، ان کے اوپر سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے پھل لگا ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کہاں سے چلتی ہے؟ ایک بیج سے. ایک بیج بویا گیا، اس بیج سے پودا نکلا، درخت بنا، تناور بنا، اور اس درخت کے اوپر کتنے بیج لگا دیے گئے. گویا کہ ایک بیج سے اللہ نے کتنے بیج اور پیدا کر دیے. یہ اللہ ہمیں قدرتیں دکھاتے ہیں. تو بہرحال اس قوم کے اس آیت کے اندر فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے، ایک امت واحدہ تھے. اور اس کے بعد جب گمراہی پھیلنا شروع ہوئی، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین و منذرین، تاکہ ان لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور ان لوگوں کو ڈر سنائیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے حق، سچ والی کتاب بھی بھیجی. کتابیں بھی پہلے آتی ہیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے. کس میں؟ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن معاملات میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جن قوموں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، انہی لوگوں نے اس میں اختلاف کیا. انہوں نے کہا نہیں یہ اس کتاب تو ہم مانتے ہی نہیں، اس کتاب کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. من بعد ما جاءتهم البینات، یہ کب یہ بات کہہ رہے تھے؟ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھیں. بغضا بینہم، لیکن یہ ان کے صرف سرکشی اور ہٹ درمی تھی، ضد تھی. دیکھیں یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ قرآن مقدس سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، 3 کتابیں اتاری گئی، تینوں آسمانی کتابیں. تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی. لیکن ان قوموں نے کیا کیا؟ ان کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کتابوں کے اندر ہی تحریف کر ڈالی، تبدیلیاں کر ڈالی، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لی.
اپنی مرضی کی چیزیں نکال دی، ایسا ایسا کیا۔ اس کی وجہ کہ پہلی کتابیں کیوں تبدیل ہو گئی، اور قرآن مقدس کا اعجاز اور کمال دیکھیے، جن حرفوں کے ساتھ یہ نازل ہوا آج تک ان حرفوں کے ساتھ سلامت ہے، اور قیامت تک سلامت رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس میں ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں آئے۔ مفسرین نے اس کی وجوہات 4 لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پہلی قومیں اپنے نبیوں کے قول یعنی ان کی حدیثیں جمع نہیں کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی امت نے، آپ کے اصحاب نے آپ کا ایک ایک قول محفوظ کیا، ایک ایک فعل محفوظ کیا۔ جہاں کہیں ہمیں یہاں سے بات سمجھ نہ آئے تو سیدھا حدیث رسول پہ، فرمان رسول پہ پہنچتے ہیں، وہاں کیا حکم ہے۔ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر کتنی جگہ پہ صرف متن میں یہ اجمالاً مطلقاً حکم آیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واتموا الصیام، نماز قائم کرو۔ اب نماز کی حدود کیا ہیں، اس کی ابتدا کیسے ہے، انتہا کیسے ہے، درمیان میں رکن کیسے ہیں، فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم آ گیا، کہاں جا کے زکوٰۃ لگتی ہے، کہاں نہیں لگتی، کتنی مقدار پہ، صاحب نصاب کون ہے، یہ سارا کچھ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا، فرمان رسول سے۔ اس لیے جب فرمان رسول محفوظ ہوا تو اس کے مطابق جیسے رہنمائی ملتی رہی، ادھر قرآن کی ہر بات اپنی جگہ پہ قائم اور مسلم رہی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے قول جمع نہیں کیے، محفوظ نہیں کیے، اور امت حبیب کی قوم نے، آپ کے اصحاب نے آپ کا ایک ایک فعل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل محفوظ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے تو اپنے حضور کی اداؤں کو بھی محفوظ کیا۔ حضور چلتے کیسے تھے، حضور کھاتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور دیکھتے کیسے تھے، اللہ اکبر۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی قومیں اپنے نبی کا میلاد نہیں مناتی تھی، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اور امت مصطفیٰ وہ ہے کہ جو اپنے نبی کا میلاد مناتی، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ آپ کہیں گے لو جی وہ تو مناتے نہیں، ہم کیوں مناتے، اسی لیے تو وہ قومیں گمراہ ہوئی۔ جن قوموں نے اپنے نبیوں کا میلاد نہیں منایا، یہی تو وجہ بنی ان کا گمراہ ہونے کی۔ میلاد نہیں منایا تو وہ اپنے نبیوں کو کوئی خدا بنا بیٹھا، کوئی خدا کا بیٹا بنا بیٹھا۔ اور جب کوئی قوم اپنے نبی کا میلاد مناتی ہے، یوم پیدائش مناتی ہے، تو یہی تو اس بات کا اعلان ہے کہ جو خدا ہے اس کی پیدائش نہیں ہوتی، اور جس کی پیدائش ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ یہی تو فرق ہے۔ جب ہم میلاد پاک مناتے ہیں تو یہی تو ہمارا عقیدے کی پختگی ہے کہ ہم اپنے نبی کا یوم میلاد مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم اپنے نبی کو خدا نہیں بناتے، چونکہ خدا کی پیدائش نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی آگے پیدا ہوا۔ خدا کی تو پیدائش ہے ہی نہیں، اس لیے یہ تو ایک عقیدے کی خوبصورتی ہے۔ تو وہ قومیں اسی لیے گمراہ ہوئی، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، کسی نے لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا، اللہ اکبر۔ تو وہ قومیں چونکہ میلاد نہیں مناتی تھی، امت حبیب جو ہے وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتی ہے، اس لیے یہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ امتیں اپنے نبی پر آنے والی کتاب کی تلاوت نہیں کرتی تھی، جب کبھی کوئی موقع بن گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ، تلاوت نہیں کرتی تھی۔
جس وجہ سے وہ اپنی کتابوں سے دور ہوتے چلے گئے. اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی کتاب وہ ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی. سب سے زیادہ اگر کائنات میں پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ قرآن مقدس ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں کے اندر اپنے نبی پر آنے والی کتاب کا کوئی حافظ نہیں، کسی کے سینے پہ وہ کتابیں نقش نہیں تھی. اور امت حبیب وہ ہے کہ جس کے 10 سال کے بچے کے سینے کے اندر بھی کبھی کبھی قرآن پاک ہوتا ہے. یعنی کتابوں کے اندر کوئی بدلے گا تو کتنا بدلے گا؟ زیادہ سے زیادہ اوراق میں بدلے گا، سینوں میں کیسے بدلے گا؟ یہ قرآن کی تعلیم، یہ قرآن تو سینہ بسینہ بھی. ایک ہے کتاب ایک کمپنی نے چھاپی، وہ چلتی رہی، ایک وقت آیا قرآن پاک بسیدہ ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا، اوراق بسیدہ ہو گیا. پھر کوئی اور کمپنی نے چھاپا، پھر کوئی اور کمپنی، اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور ایک ہے کہ ایک حافظ نے خود حفظ کیا، پھر اگلے کو حفظ کروا دیا، پھر اس نے اگلے کو کروا دیا. یہاں تو نبینا بھی حافظ ہے. اس لیے یہ قوم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی اور اس کتاب کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو وہ قومیں جن کو وہ کتابیں دی گئیں وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اسی کے اندر اختلاف کرنا ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سمجھا دی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گمان کر لیا کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم سیدھے جنتی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ. ولما جاتم، حالانکہ وہ معاملہ ابھی تک تم سے گزرا ہی نہیں. مثل الذین خلو من قبلکم، تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر سختیاں آئیں. مستہم الباسا، انہیں سختیوں نے چھوا. والضراء، تکلیفوں نے چھوا. وزلزلوا، اور ان کے اوپر زلزلے آئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کے نبی بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ساتھی بھی وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی اتنی سختیاں، اتنی آزمائشیں گزری. اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتا ہے ایک وقت تک میں کسی کو امتحان میں رکھ سکتا ہوں، یہ میری منشا ہے، یہ میری مرضی ہے. کسی کو آزمائش سے گزاروں اور امتحانات سے گزاروں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. دیکھیں نا کتنی لمبی لسٹ ہے. اللہ فرماتا ہے میں کسی کو حتیٰ کہ اپنے پیاروں کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی ایک وقت تک آزمائش میں رکھوں. اللہ اکبر. یہ کبھی کبھی میرا مزاج ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہجرت نہیں کی؟ اپنا گھر نہیں چھوڑا؟ وادی طائف کے اندر پتھر نہیں کھائے؟ خندق کو کھودتے ہوئے، بلکہ اس آیت کی شان نزول میں یہ ہے کہ یہ خندق کے موقع پر نازل. خندق کے موقع پر جب خندق جنگ غزوہ خندق کے لیے وہ خندق کھودی جا رہی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے. اور عالم کیا ہے؟ اگر ایک صحابی کہتا ہے حضور بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوں، یہ دیکھے پتھر باندھا ہوں، میرے کریم آقا نے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے. اندازہ یہ آزمائش، یہ امتحانات سے اپنے پیاروں کو بھی بعض اوقات گزارتا ہے. یاد رکھیں یہ ضروری نہیں کہ کسی کے اوپر آزمائشی مرحلہ اس کی پکڑ کی وجہ سے ہی ہو. نہیں، کبھی کبھی وہ اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے. یہ برا وقت، یہ مشکل وقت، یہ سخت وقت، لوگوں کی
خام خواہ لوگوں کی زیادتیاں، یہ بعض اوقات وہ اپنے سونے کو دیکھا نا، سونا جب کوئی چیز بننے لگتا ہے نا تو بننے سے پہلے سونار کیا کرتا ہے؟ بھٹی سے اسے گزارتا ہے، اسے پگلاتا ہے، پھر کوئی نئی شیپ دیتا ہے، پھر اس کے اوپر پالش ہوتی ہے، پھر وہ چمکدار بنتا ہے، پھر اس کی قیمت لگتی ہے، لیکن پہلے اسے بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں میری منشا ہے، جس کو چاہوں جدھر آزمائش میں اتار دوں، لیکن بات اگر مدد کی ہے تو سن لو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ مدد اس کی دور نہیں ہے، اس کی قربت دور نہیں ہے، لیکن وہ حکمت کے تحت کسی کو مہلت دے، کسی کو آزمائش میں اتارے، کسی کو امتحان میں اتارے، یہ اس کی مرضی ہے، وگرنہ اس کی مدد قریب ہے، دور نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے محبوب سے کہا کہ محبوب آپ سے اگر لوگ میرے بارے میں پوچھے میں کہاں ہوں تو پھر انہیں بتا دینا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آج کی میری اور آپ کی حاضر قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔